انداز تم ہر وقت گپے ہانک دو. چلو سب کو اکٹھا کرو, سب لوگ چلیں گے باہر جی پہ کھڑی ہے. پہلے ریکارڈ ایک جگہ جمع کر لیں گے پھر دیکھیں گے. ذرا تیز سے شاوات اور پیٹ اندر کروائے. پرانے ڈرامے, پرانی یادیں. 70, 80 اور 90 کی دہائی میں پی ٹی وی کے کچھ ڈرامے پی ٹی وی کی پہچان بن گئے تھے. انٹرنیٹ کی مہربانی ہے کہ آج گھر بیٹھے یہ تمام ڈرامے جب چاہیں دیکھے جا سکتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اندھیرا اجالا, 50-50, تنہائیاں اور الفا برو چارلی جیسے درجنوں ڈرامے ایسے ہیں جو ہر بار دیکھنے پر نیا لطف دیتے ہیں. دوسری جانب آج کل کے ڈرامے ہیں جنہیں ایک بار بھی مکمل دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. پی ٹی وی بنیادی طور پر ڈرامہ ٹی وی تھا. نیوز چینل کا اس وقت رواج نہ تھا اور نہ ہی خبروں میں اتنی تیزی تھی. آج کل تو ہر بات کو خبر بنا کر بریک کرنے کی روایت چل پڑی ہے. اس وقت درجنوں نجی ڈرامہ چینلز چل رہے ہیں, لیکن میری نظر میں یہ ماضی کے پی ٹی وی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پی ٹی وی کے ان ڈراموں کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب انٹرنیٹ نہیں آیا تھا تب پوری دنیا میں یہ ڈرامے ویڈیو سیریز کی شکل میں پھیل چکے تھے اور لوگ روزانہ رات کو کھانے کے بعد شوق سے انہیں دیکھتے تھے. My name is Rambo Rambo John Rambo. My name is Murad Shan Murad. ایئرپورٹ سے لے کر بڑے بڑے مالز تک ان ڈراموں کی ویڈیوز اور سیڈیز ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوتی تھی. وہ لوگ جن کا بچپن اور جوانی ان یادگار ڈراموں کو دیکھنے میں گزرا, وہ آج کل کے برگر ڈراموں کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور جو بعد میں پیدا یا بڑے ہوئے, جب وہ انٹرنیٹ پر ان پرانے ڈراموں کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ آج کل ایسے سیریلز کیوں نہیں بنتے. یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ آخر اب ایسی کہانیاں سرکاری ٹی وی پر کیوں پیش نہیں کی جاتی. کیا بجٹ کی کمی ہے یا کوئی اور انتظامی مسئلہ؟ کیا ویسے مصنف اب نہیں رہے یا پھر آج کل کی ڈیمانڈ ہی بدل چکی ہے؟ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں اس لیے بھی گردش کرتا ہے کہ آج کل انٹرٹینمنٹ کا زمانہ ہے. ٹک ٹاک جیسی ایپس نے ہر شخص کو اداکار بننے کا موقع فراہم کر دیا ہے اور ملک بھر سے ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے. سوشل میڈیا پر مزاحیہ ویڈیوز کا سیلاب آیا ہوا ہے. ان میں اکثریت اگرچہ بھونڈے مذاق پر مشتمل ہے, لیکن بعض افراد انتہائی کمال کرتے دکھائی دیتے ہیں. 20-30 برس قبل ٹی وی پروڈکشن انتہائی مہنگا اور دقت طلب کام تھا, حتیٰ کہ سٹل فوٹوگرافی بھی ہر کسی کی پہنچ میں نہ تھی. کیمرے کی فلم میں 24 یا 36 تصاویر کی گنجائش ہوتی تھی اور فلم دھوتے وقت کئی تصاویر خراب بھی ہو جاتی تھی. ایک فلم 400-500 سے کم نہیں آتی تھی اور اسے دلوانے کا خرچہ الگ تھا, اسی لیے بڑی احتیاط سے تصویر کھینچی جاتی تھی. آج کل کی طرح نہیں کہ اب تو موبائل فونز میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تصاویر اور ویڈیوز محفوظ کی جا سکتی ہے. وہ زمانہ اس لحاظ سے کافی مہنگا تھا اور شاید معیار بھی اسی لیے اعلیٰ تھا کہ ہر کام احتیاط اور محنت کے ساتھ کیا جاتا تھا. پیسے اور وقت کا ضیاع ایک جرم تصور ہوتا تھا. پھر یہ بھی تھا کہ جتنے بھی سنجیدہ یا مزاحیہ ڈرامے نشر کیے جاتے تھے ان میں کوئی نہ کوئی سبق یا اہم پیغام ضرور ہوتا تھا. چاہے وہ گیسٹ ہاؤس ہو یا پھر اندھیرا اجالا, کسی کو دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا ہے. آج آپ سوشل میڈیا پر موبائل سکرین پر روزانہ گھنٹوں انگلیاں مارتے ہیں. 1-2 منٹ سے لے کر 10 منٹ کے درجنوں ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں. اس کے باوجود اگلے دن آپ کو ایک کلپ, کوئی ایک واقعہ بھی یاد نہیں رہتا. اس کے مقابلے میں آپ کسی سے 40 برس پرانے وارث ڈرامے کا پوچھ لیں, وہ آپ کو فر ساری کہانی سنا دے گا. اور آج کل کے ٹی وی چینلز کرائم سٹوریز چلا کر اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھاتے ہیں, لیکن ان میں جرم اور مجرم دونوں بڑھا چڑھا کر دکھائے جاتے ہیں, لیکن عوام کی اخلاقی تربیت کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا. فلاں نے فلاں کو کیسے قتل کیا, لاش کیسے ٹھکانے لگائی, بس ان چیزوں کو دکھا کر ریٹنگ کمانے کی کوشش کی جاتی ہے. جبکہ کرائم سٹوریز پر مبنی ایک ڈرامہ اندھیرا اجالا بھی تھا, جس میں کبھی خان جمیل فخری اور عرفان گھوش نے کمال اداکاری کی
اور ہر قسط میں معاشرے کی بھیانک کرداروں کو بے نقاب کرتے ہوئے ان سے بچنے کی تدابیر بھی بتائیں۔ ہر قسط کے آخر میں جب مجرم پکڑا جاتا تو کوی خان سینئر پولیس آفیسر کے روم میں 2-3 منٹ ایسے جملے بولتے جو معاشرتی حقیقت کی عکاسی اور ترجمانی کرتے۔ اس قدر حساس موضوع پر بننے والے ڈرامے میں بھی حوالدار کرم داد لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا۔ اسی طرح 2 کمروں میں بنے گیسٹ ہاؤس ڈرامے نے بھی لوگوں کو آج تک اپنے دلوں میں زندہ کیا ہوا ہے، اور اسی ڈرامے کے کردار ریمبو آج تک لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ رواں برس ترک ڈرامے ارطغرل غازی کو وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر PTV پر نشر کیا گیا۔ اس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اگرچہ یہ ہماری پروڈکشن نہیں تھی، لیکن لوکل نجی ڈراموں سے لاکھ درجے اچھی تھی، یا ان بھارتی ڈراموں اور فلموں سے کروڑوں گنا بہتر تھی۔ دوسروں پر تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ ہمارے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اپنی ثقافت اور اقتدار کو دیکھتے ہوئے کام کریں۔ فی الوقت جتنے بھی سیریلز چل رہے ہیں وہ بھارتی ڈراموں کا چربہ ہے، اور موضوعات ان سے بھی گھٹیا۔ شادی شدہ خواتین کے غیر محرموں کے ساتھ تعلقات اور دیگر ایسے موضوعات کو آج ڈراموں کا نام لے کر چلایا جا رہا ہے، اور جب اعتراض کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت ہے۔ بھائی ڈیمانڈ دیکھنی ہے تو کیا فحاشی کی آخری سطح کو چھو لو گے؟ اگر یہ کام نہیں آتا تو کوئی دوسرا کر لو۔ آج کل ٹیکنالوجی سستی بھی ہے اور بے بہا بھی، اداکار بھی ایک سے بڑھ کر ایک موجود ہے، اور مصنف بھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔